آپ بھی بہت اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ہم نے تو ظاہر ہے یہ سانحہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے اس کو رپورٹ کیا۔ آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے سالیہ ماڈل ٹاؤن جس میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کے منہ پر گولیاں ماری گئیں۔ آج 8 سال ہو گئے لیکن انصاف نہیں ملا۔ آج یہی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کے ایسے لوگوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان میں دفعات ایسی لگائی جا رہی ہیں دہشت گردی کی کہ وہ بھی حیران کن ہیں کہ جن لوگوں نے گولیاں برسائیں، جن کو لوگوں نے سرعام گولیاں برساتے ہوئے دیکھا، جو پولیس اہلکار تھے وہ کس کے انڈر تھے، کس نے ان کو یہ حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جائے، عورتوں کو گھر کے ان کے دوپٹوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے اور اس طرح شہید کیا جائے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں صدیق جان، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ صدیق، آپ بھی بہت اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ہم نے تو ظاہر ہے یہ سانحہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا، ہم نے اس کو رپورٹ کیا۔ آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے سالیہ ماڈل ٹاؤن جس میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کے منہ پر گولیاں ماری گئیں۔ آج 8 سال ہو گئے لیکن انصاف نہیں ملا ان کو۔ بالکل آپ نے درست کہا اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر سے اعتماد کم ہوتا ہے، لوگوں کا نظام انصاف پر سے اعتماد کم ہوتا ہے۔ اس کیس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا عدالتی بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہاں تک کہ جو مظلوم تھے، جو مقتول تھے، ان کے اوپر ہی مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایف آئی آر کروا دی تھی۔ پھر ڈاکٹر عطا القادری صاحب کو لانگ مارچ کرنا پڑا، انہوں نے لانگ مارچ کیا، ان کے لانگ مارچ کے نتیجے میں جنرل شریف نے مداخلت کی اور انہوں نے انٹرفیئر کیا اور ان کے کمٹمنٹ کے اوپر اور ان کے کہنے کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی۔ وہ ایف آئی آر ٹھیک نہیں کی گئی، پھر وہ چینج کی گئی، پھر اس ایف آئی آر کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی تو اپنی مرضی کی جو ہے وہ جے آئی ٹی بنا دی گئی۔ تو ڈاکٹر عطا القادری اور منہاج القرآن عوامی تحریک نے اس جے آئی ٹی کو مسترد کر دیا، وہ احتجاج کرتے رہے، پھر تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس میں تحریک انصاف کی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نئی جے آئی ٹی بنائیں اور ساتھ ہی جو بسمہ امجد ہیں وہ یہ درخواست لے کر چیف جسٹس پاکستان اس وقت میاں ثاقب نثار صاحب کے پاس گئیں۔ ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر بینچ بنایا۔ دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ کے کیس کے دوران نئی جے آئی ٹی بنانے کا اعلان ہوا۔ جب وہ نئی جے آئی ٹی بنی دسمبر 2018 میں، جنوری میں اس نے کام شروع کیا تو بہت تیزی کے ساتھ اس جے آئی ٹی نے بہت اہم شواہد، اہم چیزیں اکٹھی کر لی اور وہ قاتلوں تک تقریباً پہنچ چکی تھی وہ جے آئی ٹی۔ جیسے ہی نظر آیا کہ وہ جے آئی ٹی پہنچ چکی ہے تو پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کے ذریعے اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا گیا جو کہ زخمی بھی نہیں تھا، ملزم لیکن زخمی بھی نہیں ہوا تو اس میں پولیس اہلکار، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا، اس کو پینڈنگ رکھا گیا۔ یہ 2019 کے شروع میں پھر یہ معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جسٹس گلزار احمد صاحب نے ڈائریکشن دی تھی لاہور ہائی کورٹ کو کہ 3 ماہ میں آپ یہ فیصلہ کریں۔ آج 3 سال ہونے کو ہیں، اس جے آئی ٹی کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا اور ایک بار پھر وہی شریف خاندان برسر اقتدار ہے جن کے اوپر الزام ہے۔ اس وقت بھی مسئلہ یہی تھا کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس وقت بھی جو شواہد سامنے آئے تھے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کیونکہ جب ہم ٹی وی پر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہم نے ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ اس جے آئی ٹی میں اس کمیشن رپورٹ میں، باقر نجفی صاحب کی کمیشن رپورٹ میں اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں، اس کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیسی خوفناک باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم ٹی وی پہ بتا بھی نہیں سکتے۔ ملک کے اندر صورتحال جو ہے وہ بڑے عجیب سی ہو جائے گی۔ کیا کیا چیزیں تھیں جب پولیس نے وہاں پر آپریشن کیا، پولیس نے وہاں پر ظلم کیا، لاشیں گرائیں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ مرحلہ تھا جب ایک خاتون کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور پولیس والوں نے کیا کہہ کر شہید کیا تھا، ان کے الفاظ کیا تھے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد یہی آیا تھا کہ یہ چیزیں میڈیا پر رپورٹ نہ ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ صدیق، ہم جانتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ابھی جو صورتحال ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صدیق، اس کو میں ریلیٹ کروں گی اس سے کہ آج مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کی دہشت گردی کی دفعات پنجاب کے جو رہنما ہیں، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں چاہے وہ دیگر ہوں، ان پر مقدمات میں جس طرح دہشت گردی کی دفعات ڈالی گئیں، یہ بھی تو ایک عجیب اچنبے والی بات ہے کہ جن پر دہشت گردی ہوئی، جن پر جو ہے وہ لاٹھیاں برسائی گئیں، انہی خلاف مقدمے درج کر لیے گئے۔ دیکھیں یہ بڑی حیران کن اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پشاور میں بیٹھے ہوئے عمران خان ذمہ دار ہیں، جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، ان کو بھی ایف آئی آرز میں نامزد کر دیا۔ لیکن جب ماڈل ٹاؤن ہوا تو ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا گھر وہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے، رانا ثناءاللہ وزیر قانون ہے، میٹنگ کا احوال بھی آ گیا کہ اس سے پہلے میٹنگ ہوئی، وہاں پہ شریف خاندان ذمہ دار نہیں ہے، وہاں پہ رانا ثناءاللہ وزیر قانون ذمہ دار نہیں ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور شریف خاندان ذمہ دار ہیں، جہاں پہ ان کے گھر کے چند میٹر کے فاصلے پر ان کے دورے
हुकूमत में उनके अहकामात पे किए गए ऑपरेशन में 14 लोग शहीद हुए, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पेशावर में बैठे हुए इमरान खान जो है वो डी चौक में होने वाले एहतजाज के जरूर जिम्मेदार हैं। तो ये वो सियासी मुनाफिकत है जो कि हमें नजर आ रही है। और ये जो जितनी FIR कर रहे हैं ये इस चीज़ की का सबूत है कि हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है, खौफजदा है। और इस हुकूमत का माजी ये बताता है कि ये तो अपने मुखालफिन को 14 लोगों को उन्होंने शहीद किया, गोशत दरूद पे फायरिंग की, बहुत ही अंदोनाक था। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदियाल साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट से ये कहना चाहिए कि जो फैसला है वो जल्दी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।